میلاد ہر سال کیوں مناتے ہیں؟ یہ آتا ہے ذہن میں کہ ہر سال میلاد کیوں مناتے ہو؟ کیا دلیل دیں گے حضور؟ دراصل 12 ربیع الاول شریف کا مبارک دن ہر سال آتا ہے تو ہم نے میلاد بھی تو منانا ہی ہے. تو جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہر سال میلاد کیوں، تو یہ دن ہی بند کروا دو، تو دن تو بند نہیں ہوگا، نہیں ہوگا تو میلاد بھی بند نہیں ہوگا. کیا کہنے ہیں، واہ واہ واہ. اصل اس کے پیچھے جو لوگوں کی سوچ ہے نا، جی وہ یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی 63 سالہ زندگی ظاہری بسر فرمائی، پردہ فرما گئے. اب تک میلاد ہو رہا ہے. جی میلاد کرنا ہے تو جب تک کوئی زندہ ہے آپ تب تک کر لیں. اب تک کیوں ہو رہا ہے؟ سلسلہ ختم ہو گیا نا. تو میں بڑے ادب کے ساتھ گزارش کروں گا، قرآن مجید برہان رشید 27 رمضان کو نازل ہوا، سلسلہ ختم ہو گیا. جی بالکل. ہر سال جب 27 رمضان شریف آتی ہے، ہر مسجد کے اندر کسی بھی مکتبہ فکر کا ہو، وہ محفل سے جا کے بیٹھ جاتے ہیں. واہ 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 واہ. تو میں ٹھنڈے دل سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہر سال محفل کیوں؟ سلسلہ تو بند ہے. تو کیا اب نازل ہو رہا ہے؟ کہا نہیں، اب نہیں نازل ہوا. تو محفل کیوں ہے؟ تو کہنے لگے مولانا اس لیے کہ جب یہ دن آتا ہے نا تو ہمیں آتی ہے یاد کہ یہ وہ دن ہے جس میں قرآن مجید برہان رشید کا نزول ہوا. ویسے تو آخری تاخراتیں ان کے اندر کوئی بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں عوام کی آسانی کے لیے یہ تشریح کر رہا ہوں. قرآن مجید برہان رشید نازل ہوا، اور وہ بھی آسمان دنیا پر. دنیا میں 23 سال کے عرصے میں ہی آیا ہے. تو کہتے ہیں ہمیں یاد آتی ہے. جب یاد آتی ہے جی تو پھر ہمیں خوشی چڑھتی ہے، اور جب خوشی چڑھتی ہے تو پھر ہم قرآن مجید برہان رشید کی محفل سے جا لیتے ہیں. کوئی ختم قرآن کی محفل کرتا ہے، جی کوئی جشن قرآن کی محفل کرتا ہے، کوئی نزول قرآن کی محفل کرتا ہے. میں نے کہا یار یہ بالکل ٹھیک ہے. کیا بات. قرآن مجید اترا، ایک مرتبہ سلسلہ ختم. اب تک تمہیں یاد قرآن کی آتی ہے. جب 12 ربیع الاول آتا ہے تو ہمیں قرآن والے کی بھی یاد آتی ہے. ہم بھی یہ نہیں کہتے کہ ولادت اقدس اس سال یا اس مہینے ہو رہی ہے. نہیں، یہ آپ کو جیسے کہتے ہیں نا جی، غلط بریف کر دیا ہے کسی نے. اصل بات یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا جب یہ دن آتا ہے تو امتی کو یاد آتی ہے. جب یاد آتی ہے تو اسے خوشی چڑھتی ہے، اور جب خوشی چڑھتی ہے تو وہ پھر میلاد کی محفل سے جا لیتا ہے. کیا بات علامہ صاحب. یہ اصل میں یاد آنے کا تعلق ہے. خوش نصیب ہے ہم جن کو یاد آتی ہے. دوسری بات اسی کے ساتھ ہی میں ایک بات بتا دوں. آپ دیکھیں یہ جو 27ویں رات ہے، لیلۃ القدر جس کو کہتے ہیں، یہ ایک ہی مرتبہ عطا کی گئی تھی. کہا بالکل. تو ہر سال کیوں اس میں عبادت کرتے ہیں؟ کہا جی وہ برکت لوٹ کے آ جاتی ہے. میں نے کہا اگر قرآن کی برکت لوٹ کے آتی ہے تو قرآن والے کی 12 ربیع الاول کو برکت لوٹ کے نہیں آتی. یہ بھول جائیں کہ اس دن کی برکت دوبارہ نہیں آتی. اس دن کی بھی برکت دوبارہ سلامت رہیے. اس لیے ہم ہر سال میلاد مناتے ہیں، کیونکہ یہ برکتوں کا سلسلہ تو منقطع ہو ہی نہیں سکتا ہے. اور پھر تیسری بات، حضرت حافظ صاحب اور میں اپنے بھائیوں سے اور ناظرین سے گزارش کروں گا، ذرا غور سے سنیں گے. قرآن مجید اس رات نازل ہوا ہے آسمان دنیا پر، اور جشن اب تک ہو رہا ہے دنیا پر. میرے نبی تو دنیا میں آئے تھے، تو دنیا میں جشن کیوں نہیں ہوگا؟ تو ہونا تو چاہیے نا جی. تو اس واسطے ان باتوں کو سمجھنا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی وجہ ہے کہ اگر امام قسطلانی کو پڑھ کے دیکھیں تو انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ جو شب میلاد ہے، یہ بات بڑی سننے والی ہے، یہ افضل ہے شب قدر سے. تو پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا وہ رات وہ ہے جو حضور کو تحفہ دی گئی ہے. صحیح. ہمیشہ جو تحفہ دیا جاتا ہے وہ جس کو دیا جائے اسے افضل نہیں ہوتا ہے. یاد رکھ لیں، رات تحفہ ملی حضور کو، رات اتنی افضل نہیں جتنی افضل حضور ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو فرمایا اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ رات افضل کم ہے، حضور افضل زیادہ ہیں. بے شک. تو پھر جب سب سے افضل حضور آئے تو وہ رات بھی سب سے افضل. 12 ربیع الاول والی. دوسری بات فرماتے ہیں یہ جو رات ہے آقا کریم کی آمد والی، یہ افضل ہے اس لیلۃ القدر سے. کہا کیوں؟ فرمایا اس میں فرشتے آتے ہیں، اس میں حضور آئے ہیں، اس لیے بھی افضل ہے. ٹھیک ہے، اس میں فرشتے آتے ہیں اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جلوہ گری فرمائی. بتاؤ فرشتے کے آنا یہ زیادہ افضل ہے یا حضور کا جلوہ گر ہونا یہ زیادہ افضل ہے؟ تو کہا بالکل، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ افضل ہے. فرمایا اس وجہ کی بنیاد پر یہ رات افضل ہے
یعنی ربیع الاول شریف کی شب جو جس میں آقا کریم نے جلوہ گری فرمائی، شب میلاد، یہ تو لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے۔ اور پھر اگلی بات، وہ جو رات ہے لیلۃ القدر کی، وہ فقط امت مصطفیٰ کو عطا کی گئی ہے، حضور تو سب کو عطا کیے گئے۔ اس اعتبار سے بھی، ہماگیریت کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی افضلیت و اکملیت واضح ہو جاتی ہے، تو اس لیے ہم ہر سال میلاد مناتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔